قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی قوم کی حالت خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے رب مجھے اچھی دنیا عطا فرما اور قیامت میں جہنم سے نجات۔ اب اچھی دنیا کیا ہے؟ جس میں انسان آزاد ہو۔ آج کے دن جو سب سے بڑا کرائسس ہے پاکستان کے لیے، وہ تو قرضوں کی بنیاد پر ملک چلانے کی تیوری ہے، قرضوں کی بنیاد پر ترقی کا خواب ہے جو کبھی بھی ناممکن نہیں ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، معاشی نظریات پہ بات کروں تو ایک طرف وہ نظریات ہے جو آدم اسمتھ اور رابنس کی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہوں نے دو کام کیے تھے۔ ایک مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور مسجد نبوی کے ساتھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اس لیے کہ مدینہ کے لوگوں پر یہودیوں کا معاشی قبضہ تھا۔ جس طرح آج کا ورلڈ بینک اور IMF ہے جنہوں نے دنیا کے ہر ملک کو، ہر قوم کو مقروض بنانے کی سازش کی ہے، اسی طرح مدینہ کی یہودیوں نے ہر مدینے کے باشندے کو مقروض بنایا تھا۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اپنی قوم کو، مدینہ کے لوگوں کو یہودیوں کے اس معاشی غلبے سے نجات دلانے کے لیے مارکیٹ کی بنیاد رکھی۔ ہزارہاں بچیاں، خواتین قطاروں میں کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ یہاں لنگر خانہ ہے۔ پوری قوم کو اس وقت لنگر خانوں کے پیچھے کھڑا کیا ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی دیکھنے میں، لیکن تھی ورلڈ بینک کی نائب صدر۔ تو میں نے ان سے پوچھا میڈم کہاں کے ہیں آپ؟ اس نے کہا میں تو جاپان کی ہوں۔ میں نے کہا جاپان میں کہاں کے ہیں؟ انہوں نے کہا میں سکاوا کی ہوں۔ میں نے کہا سکاوا میں کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا دریا کے کنارے یونیورسٹی کے قریب میرا گھر ہے۔ تو اپنے فائل پہ ایک طرف رکھ کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نے جاپان دیکھا ہے، میرے صوبے کو دیکھا ہے، یونیورسٹی کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں یہ جگہ تو میں نے دیکھی ہے، بس اتنا فرق ہے کہ آپ نے ترقی کی اور ہم ترقی نہیں کر گئے، ورنہ آپ کا علاقہ اور ہمارا علاقہ بالکل ایک جیسا ہے۔ تیسری بات اس نے یہی کہا، اس مکومی شمیزی خاتون تھی، کہ کیا تمہارے آسمانی کتاب قرآن کریم میں یہ لفظ موجود ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی قوم کی حالت خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو؟ ہم نے کہا کہ ہاں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ آیات تو موجود ہے، بس انہوں نے کہا اسی آیت پر عمل کرو، ورلڈ بینک اور IMF سے امیدی وابستہ نہ کرو، اگرچہ وہ خود ورلڈ بینک کے نائب صدر تھی۔ افغانستان پر اس وقت روس نے قبضہ کیا جب ان کی سیاست ختم ہو گئی، اور آج بھی پاکستان کی سیاست کیا ہے؟ لوٹوں کا مجموعہ، بوٹوں کا مجموعہ اور نوٹوں کا مجموعہ۔ یہی نوٹوں کی سیاست ہے، بوٹوں کی سیاست ہے اور لوٹوں کی سیاست ہے۔ تو میں نئی نسل سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ نے لوٹوں اور بوٹوں اور نوٹوں کی سیاست سے اپنی قوم کو آزادی نہیں دلا دی تو اس قیادت کی موجودگی میں پاکستان 100 سالوں میں بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، 2018 کے الیکشن سے قبل مجھے بھی بتایا گیا کہ آپ الیکشن میں خرچ زیادہ نہ کریں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب میرے لیے دو راستے تھے کہ یا بائی کاٹ کروں یا الیکشن میں حصہ لوں۔ بائی کاٹ کی صورت میں بھی مجھے نقصان ہونا تھا اور الیکشن میں حصہ لینے کی صورت میں بھی مجھے نقصان ہونا تھا، لیکن میں نے یہ نقصان کم گوارا کیا اور الیکشن میں حصہ لیا۔ اب اس پر ریسرچ کرے کہ ان دونوں شخصیات سے
جو اپنے آپ کو جمہوریت کی ماں کہتے ہیں، برطانیہ کو کیا خطرہ ہے، امریکہ کو کیا خطرہ ہے، فرانس کو کیا خطرہ ہے، جرمنی کو کیا خطرہ ہے؟ ابوالعلا مودودی تو نہ آرمی چیف رہے ہیں، ابوالعلا مودودی تو نہ وزیر اعظم رہے ہیں، نہ صدر پاکستان رہے ہیں۔ آخر ان دونوں شخصیات سے ان کو کیا خطرہ ہے؟ ابوالعلا مودودی نے وہ نسل تیار کی ہے جس کا تذکرہ میرے بھائی نے کیا ہے۔ تو میں آج کی نئی نسل سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے ان تعلیمی اداروں کے ذریعے۔ یہ ایٹم بم کے ذریعے ممکن نہیں ہے، یہ فوج کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ فوج کسی مسئلے کا حل اگر ہوتا تو مشرق پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا۔ فوج اگر مسئلے کا حل ہوتا تو بڑی فوج کے ہوتے ہوئے روس ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہوتا۔ اس لیے آج بھی اور کل بھی تمہارے ساتھ جو اصل طاقت ہے وہ آپ کی تعلیم ہے۔ تو آج میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کر آگے بڑھنا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی 8 ارب انسان جو اس وقت کرۂ زمین پر موجود ہے، ان کے لیے ہمارے ساتھ قرآن کی صورت میں کتاب موجود ہے۔ ہر یتیم اور بیوہ کی کفالت کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بنجر زمینوں کو آباد کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہر انسان کو گھر دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور انسان تو بہت بڑی چیز ہے۔ میری سنت یہی ہے میرے خلفائے راشدین کی کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مرتا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ ہم ذمہ دار ہے یہاں کے انسانوں کا بھی اور یہاں کے ہر زندہ چیز کا کہ ان کے ساتھ انصاف کرے۔ لیکن اس جدوجہد میں آپ کی تعاون چاہتا ہوں۔